بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کے لیے بات چل رہی تھی کہ مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں مشغول رہتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، اور ایک مرتبہ وہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب کی طرف کسی حاجت کی وجہ سے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے یا کسی اور حاجت کی وجہ سے مشرقی جانب کی طرف چلی کہ اچانک ان کے سامنے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے. جب مریم علیہ السلام اس فرشتے کو دیکھتے ہیں کہ نامحرم ہے اور میرے پردے کو ہٹا کر میری طرف چل رہے ہیں، تو گھبرا گئی کہ نہیں معلوم یہ آدمی میرے طرف کس ارادے سے آ رہا ہے. تو فوراً فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے رحمان تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو رحمان تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں یہاں کچھ غلط کام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک بشارت دوں. اور کس چیز کی بشارت دوں؟ ایک لڑکے کی بشارت. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ ہوگا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشا ہے صرف اپنے حکم سے، صرف اپنے کلمے سے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہی کہا کہ کن ہو جا تو وہ ہو گئے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمیں صرف کہنا ہوتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، وہ کاف اور نون کے درمیان ہے. کاف اور نون، کہ جب یہ دونوں مل جائے ہو جاتا ہے کن، جس کا مطلب ہے ہو جا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف کن کہنا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشا گیا، وجود دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ ہو جا تو وہ چیز، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وجود مل گیا. تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے. پھر فرشتے نے یہ بھی بشارت دے دی، یہ بات بھی بتا دیا کہ اس لڑکے کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم. یعنی پہلے سے صرف یہ لڑکے کی بشارت نہیں دی گئی، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس لڑکے کا نام ہوگا عیسیٰ اور ابن مریم. عام طور پر یہ رواج ہے اور یہ عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہو تو ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے. جس طرح قیامت کے دن جب آدمی کو بلایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وقت بھی اس کو اس کا نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ
محمد ابن عبداللہ، سلمان ابن بلال، اس طرح کہا جاتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کے کیونکہ کوئی والد نہیں ہے تو ان کو ان کی ماں کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ تو جیسے کہ ہم نے کل بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام کا نام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام، اور اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد دونوں پہلے سے طے چکے ہوتے۔ اور جو لقب دیا گیا اسمہ المسیح، کہ لقب کیا ہوگا؟ مسیح۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے 3 وجوہات بتاؤں گا، کوشش کریں کہ صرف ایک کو یاد کر لیں، ویسے میں 3 بتا دوں گا۔ تو مسیح، جب ہم وضو کرتے ہیں اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسح۔ تو اسی سے مسیح بھی نکلا ہے، یعنی ہاتھ کا پھیرنا۔ جس طرح ہم وضو میں ہاتھ پھیرتے ہیں تو مسیح کا بھی ایک مطلب یہی ہے، ہاتھ کا پھیرنا۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار آدمی پر، کسی مریض پر ہاتھ رکھتے اس بیماری پر اور ہاتھ پھیرتے تو وہ آدمی اس بیماری سے شفا یاب ہوتا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور وہ آدمی شفا یاب۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ پھیرنا، ہاتھ چھونا، تو اسی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیر یہ بہت سے زمینوں کو چھوئیں گے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ سفر کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ادھر ادھر سفر کرتے رہتے تھے اور ان کا مستقل طور پر کوئی گھر بھی نہیں تھا، تو بہت زیادہ سفر کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے دوسری وجہ۔ اور جو تیسری وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی، کہ یہ مسیح کا ایک مطلب ہے ہموار، فلیٹ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس وجہ سے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیر تھے اور پیر کا جو نیچا حصہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بالکل ہموار اور فلیٹ تھا، اور ہمارے جو پیر ہیں وہ بالکل فلیٹ نہیں ہوتے، کچھ ٹیڑھا ہوتا ہے، کچھ بینٹ ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پیر بالکل ہموار۔ تو یہ 3 وجہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، لیکن جو سب سے آسان ہے اور جو سب سے مشہور ہے وہ پہلا ہو جائے جو میں نے بتایا، یہ یاد رکھ لینا۔ اور خاص طور پر اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ مسح کے تعلق سے، کہ ہاتھ پھیرتے کسی مریض پر اور وہ شفا یاب ہوتے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح، تو ایک اور آدمی کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ جن کو مسیح کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، وہ ہے دجال۔ تو دجال کو بھی کیا لقب دیا گیا ہے؟ مسیح۔ چنانچہ کتب سابقہ میں، آسمانی کتابوں میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ 2 مسیح آئیں گے، 2 مسیح کتب سابقہ میں، یعنی پچھلی کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2 مسیح آئیں گے، اور ایک ہوگا مسیح الضلالہ، یعنی گمراہ مسیح، اور وہ اصل میں کون ہے؟ دجال۔ اور ایک ہوگا مسیح الہدایہ، اور مسیح الہدایہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، تو نعوذ باللہ یہودیوں نے کہا، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کیا تھا، تو نعوذ باللہ انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ مسیح الضلالہ ہے، یعنی وہ گمراہ مسیح ہے جن کے بارے میں اللہ نے پیشن گوئی کی ہے۔ چنانچہ اب یہ جو یہودی ہے وہ دجال کے انتظار میں ہے کہ دجال آئے گا، اب یہ نعوذ باللہ مسیح الہدایت ہوگا، یعنی یہ صحیح مسیح ہوگا، اور یہودی دجال کو مانیں گے۔ چنانچہ جب
دجال کا ظہور ہوگا، وہ نکلے گا، تو تمام یہودی اس کے متبع ہوں گے، اس کے فالوور ہوں گے، یہاں تک کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو مسلمانوں کا اور دجال کے لشکر کا آپس میں لڑائی ہوگا، اور یہودی وہ دجال کے لشکر میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، 70,000 اس کے لشکر میں، اور پھر مسلمانوں کا ان یہودیوں کے ساتھ آپس میں لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ مسلمان ان یہودیوں کو شکست دیں گے، یعنی مسلمان اس لڑائی میں غالب ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بالآخر دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو ہاں کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ لڑائی ہوگا اور مسلمان ان کو شکست دیں گے، یہاں تک کہ جو یہودی ہوں گے وہ چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر چیز جس کے پیچھے یہ یہودی چھپیں گے، وہ چیز چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، وہ چیز بول اٹھے گی کہ یا عبداللہ، وہ مسلمانوں کو پکارے گی کہ اے اللہ کا بندہ ادھر آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔ اللہ، ہر بے جان چیز جو بھی ہو وہ بولے گی، مسلمان کو کہے گا کہ آؤ اور اس یہودی کو قتل کر دو۔ ہاں، ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد، غین را قاف دال، غرقد، کہ اگر یہودی اس درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت کچھ نہیں کہے گا اور وہ مسلمانوں کو نہیں پکارے گا، صرف غرقد، اس کے علاوہ تمام چیز بول اٹھے گا۔ اب یہودی اگرچہ اسلام کو صحیح دین نہیں مانتے ہیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن ان یہودیوں کو بھی 100% یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کہی ہوئی بات ہے وہ ہو کر ہی رہے گی، ان کو بھی یقین ہے۔ چنانچہ اگرچہ وہ زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے، لیکن ان کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ پچھلے سالوں میں انہوں نے 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ بے شمار غرقد فلسطین میں اگائے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جنگ ہونے والا ہے، ان کو شکست ملنی ہے، لیکن یہ ایک غرقد ہے جو ان کے خلاف کچھ نہیں کہے۔ تو چنانچہ انہوں نے غرقد کو اپنے ٹیلے میں، پہاڑ پر، آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر تو بے شمار اگائے ہیں۔ تو یقین تو نہیں ہے لیکن اسلام پر، لیکن ان کو بھی یہ بات پر یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات وہ سچ ہے اور وہ ہو کر ہی رہے گی۔ تو بات یہیں سے نکلی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اور اسی طرح دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اب میں بتا چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں، تو اب معلوم کر لیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جائے گا۔ تو دجال کو مسیح اس لیے کہا جائے گا کہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک مطلب ہے ہموار مسیح کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیر ہوں گے ہموار، اسی طرح دجال کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ وہ بالکل ہموار ہوگی، یعنی ایک آنکھ ہوگی ہی نہیں، جہاں ایک آنکھ ہونی چاہیے تو وہاں آنکھ کی شکل بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح ہماری یہ جو پیشانی ہے فلیٹ ہے، یہاں آنکھ کی کوئی شکل ہے، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس طرح جس طرح کچھ نہیں ہے تو اس طرح اس کی ایک آنکھ بھی بالکل فلیٹ اور ہموار ہوگی، یعنی آنکھ کی نشان اور نام بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اس کے بائیں آنکھ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے بائیں آنکھ یہ بالکل فلیٹ اور وہاں آنکھ کی نشان نہیں، اور اس کی دائیں آنکھ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے دائیں آنکھ یہ اپنی جگہ سے کچھ باہر نکلی ہوگی، کہ جس طرح ایک انگور کا جو بنچ ہوتا ہے اور اس سے ایک انگور کچھ ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح دجال کی جو دائیں آنکھ ہوگی وہ اپنی جگہ سے کچھ ابھری ہوئی ہوگی۔ تو ایک آنکھ، دائیں آنکھ کچھ ابھری ہوئی اور بائیں آنکھ
وہ ہوگی نہیں. اور یہ جیسے کہ ہم نے کہا ہموار، تو چنانچہ دجال کو اس وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے. اور ایک دوسری وجہ بھی سن لیجئے، جیسے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ان کو مسیح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سفر کریں گے، تو اسی طرح دجال کو مسیح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ سفر کرے گا، بلکہ وہ تمام شہروں میں پورے دنیا کا چکر کرے گا، اور وہ ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے 3 شہروں کے. ایک ہے مکہ مکرمہ، ایک ہے مدینہ منورہ، اور جو تیسری شہر ہے وہ ہے بیت المقدس. تیسری جگہ بیت المقدس. ان 3 جگہوں کے علاوہ وہ تمام شہروں میں، تمام جگہوں میں داخل ہوگا اور وہ فساد مچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ آج سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھ سے پہلے، میرے زمانے سے پہلے نہیں، اور نہ قیامت تک دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ ہوگا. اعظم فتنة علی وجہ الارض، کہ سب سے بڑا فتنہ جو زمین پر ہوگا، روئے زمین پر ہوگا، وہ ہوگا دجال کا فتنہ. وما من نبی الا قد انذر قومه من الدجال، کما قال علیہ السلام، کہ کوئی نبی نہیں گزرا ہے مگر اس نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے بچائے. آمین. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا، اور اس کے علاوہ بھی دوسری روایت ہے کہ پہلی 10 آیتوں کو پڑھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. سورہ کہف یعنی 15ویں پارے میں تقریباً آدھے سے شروع ہوتا ہے اور پھر 16ویں سپارے کے پاؤں تک تقریباً ہے. جو شخص اس سورت کی آخری 10 آیتیں اور پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. کتنا آسان. اور حالانکہ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اعظم فتنۃ علی وجہ الارض، روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ. چنانچہ اس نقطے پر ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مرجعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کا جو فیض ہے اس کو قائم و دائم رکھے. وہ اس بات پر فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے دجال کے فتنے کے بارے میں کہ سورہ کہف پر کہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھو گے، تو حضرت اس بات پر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ہم کو روزانہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے. کہ جو فتنے پیدا ہوتے ہیں خاص طور پر اس زمانے میں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا خیال کیا ہے کہ سورہ کہف ہمیں ان فتنوں سے بچا نہیں سکے گا، ان چھوٹوں فتنوں سے، جبکہ وہ ہمیں سب سے بڑا فتنہ سے بچائے گا. بے شک. تو وہ اس بات پر تاکید فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ چند مہینے پہلے ہمارے حضرت کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں بھی حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اسی کی تاکید فرما رہے تھے خواب میں بھی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ سورہ کہف روزانہ پڑھو. اور اسی طرح ایک اور بات بھی سن لیجئے سورہ کہف کے متعلق، کہ ہماری بات شروع ہوئی سورہ کہف کے متعلق کہ روزانہ تو پڑھنا چاہیے جیسے کہ حضرت نے فرمایا، لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن پر، اور جمعہ کے رات کو مغرب کے بعد، تھرسڈے کے مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے مغرب تک سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، جیسے کہ ایک فوائد کہا جاتا ہے اس کے متعلق کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا جمعہ کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہوگا. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اگلے 8 دنوں تک جو بھی فتنے پیدا ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے ان فتنوں سے بچائے رکھے گا. تو بات یہیں سے نکلی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے مسیح، اور اسی طرح دجال کا جو لقب ہے وہ بھی ہے مسیح. تو ان دونوں باتوں کو یاد رکھنا. اور بات
بالکل شروع سے جو ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ جب فرشتے بشارت دے رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کو، تو یہ بتایا کہ آپ کا جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم اور ان کا لقب ہوگا مسیح. اور اس کے متعلق بھی اس کے علاوہ بھی چند اور بشارتیں دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں کیا کریں گے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے اس کے متعلق گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.